بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے کچھ ہی ٹائم پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے سنن ابن ماجہ کی حدیث 4105 کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے اس کا مختصر سا کہ جو انسان دنیا کے پیچھے بھاگے گا اسے دنیا بالکل بھی نہیں ملے گی، اس کے کام بکھر جائیں گے، اور آخرت کا بھی تو وہ بالکل بھی نہیں رہے گا۔ اور دوسرا کہ اگر وہ اپنی آخرت کو اپنا مقصد بنا لے گا تو اس کے بعد اس کو اللہ پاک دنیا ایسے آئے گی اس کے پاس جیسے ذلیل ہو کر، اور آخرت کیونکہ اس نے آخرت کو مقصد بنا لیا تو آخرت تو اس کو ملنی ہی ملنی ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑا معصومانہ سا سوال اٹھتا ہے کہ ہم آخرت کو اپنا مقصد کیسے بنائیں؟ کچھ لوگ کہیں گے نماز پڑھ کر، کچھ لوگ کہیں گے قرآن پڑھ کر، کچھ لوگ کہیں گے اللہ کا ذکر کر کے۔ میں آپ لوگوں کو ایک سمپل سا چھوٹا سا فارمولا بتا رہی ہوں کہ آخرت کو اپنا مقصد بنانے کے لیے آپ نے زندگی کا کوئی بھی کام آپ کریں، بے شک نماز، قرآن، اللہ کی عبادت، یہ 3 چیزیں تو آپ نے ایڈ کرنی ہیں۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں ذکر ہوا ہے کہ وہ نفلی عبادات کر رہے ہیں لیکن وہ اللہ کے ہاں ان کا مقام کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ حقوق جو ہیں انسانوں کے ان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے۔ اب یہاں میں آپ کو یہ بھی لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھوں گی کہ آپ لوگ انسانی حقوق دیں، یہ وہ، صرف چھوٹا سا ایک عمل ہے، چھوٹا سا ایک عمل، اور وہ چھوٹا سا عمل یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اپنی زندگی میں اس کو ایک دفعہ سوچ لیں کہ میں جو یہ کام کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں اس کام میں اللہ یہاں مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور یقین کریں سارے جواب آپ کو آپ کے اندر سے ملیں گے۔ آپ کو کسی مفتی، کسی مولانا، کسی پیج، کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی اسکالر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو خود اندر سے جواب نہیں ملیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جواب خود ہی تلاش کر کے دکھا دیں گے آپ کو۔ کوئی انسٹاگرام پہ آپ پوسٹ دیکھ لیں گے، قرآن پاک کا ترجمہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ آپ کے سامنے ایک ایسی آیت آ جائے کہ آپ خود ہی مسکرا اٹھیں گے کہ اللہ نے یہاں دیکھو میری مدد کی۔ تو سمپل سا فارمولا ہے، آخرت کو مقصد کیسے بنانا ہے؟ آپ نے سمپلی ہر مقام پر سوچنا ہے اللہ یہاں مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ جیسے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور آپ اپنا کوئی بڑا ہی ضروری کام کر رہے ہیں تو وہاں اللہ آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ اول وقت کی نماز، کام چھوڑیں اور نماز پڑھیں اور پھر کام کی طرف واپس آئیں۔ میں 100% کہہ سکتی ہوں میری زندگی سے یہ ایک ایکسپیرینس ہے میرا کہ جب میں نے نماز کو سائڈ پہ رکھا نا، اچھا پہلے میں یہ کام کر لوں، وہ کام میں انتہائی الٹا اور غلط ہوا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ کا کرم تھا مجھ پر کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میرے کام الٹے ہوں تاکہ مجھے یہ کانسیپٹ سمجھ میں آئے کہ اللہ کو پہلے رکھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ پہلے رکھ کے، اللہ تعالیٰ کی، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو جو محبوب ہوتا ہے آپ اس کے بارے میں سوچتے ہو کہ ہاں اس کو کیسا اچھا لگے گا۔ اگر جیسے آپ کسی کے لیے کوئی گفٹ پیک کر رہے ہیں تو اگر ان کی سالگرہ ہے یا ان کی کوئی بھی چیز ہے، ٹھیک ہے، ان کی کوئی ایونٹ ہے، ان کی شادی ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ نے کسی کو تحفہ دینا ہے، آپ وہ دیتے وقت سوچیں گے 1 منٹ کے لیے کہ یہ جو تحفہ میں دے رہی ہوں یہ پا کر ان کو کیسا لگے گا۔ اور اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں ہر دفعہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس انسان کو ایسی کیا چیز نہیں کرنی جس سے اس کا موڈ آف ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو ابھی کوئی کانسیپٹ نہیں دے رہی کہ آپ اللہ کی محبت جو ہے اس کے اندر اس کی طرف جائیں، میں ایک سمپل سا فارمولا بتا رہی ہوں، اس سے محبت آٹومیٹکلی ہی آ جائے گی آپ کے دل میں، اللہ خود ہی ڈال دے گا۔ جو لوگ کوشش کرتے ہیں نا انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت اور رستہ دکھاتے ہیں۔ تو سمپل سا فارمولا ہے، کوئی بھی کام آپ کر رہے ہیں، اب یہاں پہ عبادت کے لحاظ سے میں نے ایک بات کر دی۔ دوسری چیز، اکثر اوقات ہوتا ہے ہمیں ہمارے پیرنٹس کی باتیں پسند نہیں آتی، اور ہم لوگ جس طرح آج کل کے معذاللہ جو ہمارے حالات چاہ رہے ہیں وہ تو یہی ہے کہ ہم لوگ فٹ سے ان کو جواب دے دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات کہہ جس کی وجہ سے ہمارے پیرنٹس بھی اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ نافرمانی عروج پر ہو گئی ہے لوگوں کی، جو وہاں پہ قرآن میں حکم ہے کہ اف بھی نہ کرو ماں باپ کو، ہم لوگ اٹھ کے اف توف اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتے ہیں۔ تو خیر بہت ہی حالات خراب ہو گئے۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اکثر اوقات ہوتا ہے ہم لوگ اپنے پیرنٹس سے ہر بات پہ زحمت نہیں ہوتی، تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو اپنے پیرنٹس کی بات اچھی نہیں لگ رہی، اب آپ سوچیں یہاں اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، خاموش ہو جانا ہے آپ نے، بس ان کی بات کے اوپر آپ نے ان کو سنانا نہیں، ان کو بولنا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے والد کے لیے دعا نہیں کرنی چھوڑی کہ اللہ ان کو ہدایت پہ رکھیں۔ دوسرا کہ ان کے پیرنٹ ان کے فادر سے ان کے اوپر بہت غصہ ہوتے تھے، لیکن پھر بھی واٹ واز ہی ڈوئنگ، ہی واز سمپلی بینگ کوائٹ اینڈ واز پولائٹلی آنسرنگ ہم۔
انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے والد سے، کیونکہ ان کو حکم ملا ہوا تھا کہ والد کا احترام کرو، تو بے شک وہ مشرک تھے جو کہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، وہ پھر بھی اپنے والد سے آرام سے بات کرتے تھے۔ تو پیرنٹس کی تعظیم کسی روپ میں بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے، اسی لیے ہر معاملے میں اللہ مجھ سے یہاں کیا چاہتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں 2 کھانے کی چیزیں ہیں، آپ کے سامنے کوئی فقیر آ گیا، آپ سوچیں اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے تم مجھ سے تجارت کرو۔ ہم اتنی اوقات نہیں رکھتے کہ ہم اللہ سے تجارت کر سکیں، لیکن کیا ہوگا ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر اگر وہ ایک بسکٹ، ایک چیز کھانے کی اٹھا کے سامنے والے کو دے دیں گے دل میں خیال رکھتے ہوئے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، تو کیا ہوگا آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ایزی اور بہت ہی آسان طریقے سے اپنے راستے پر لے چلیں گے، اور آپ آخرت کے ہو کے رہ جائیں گے، آپ دنیا کے بارے میں سوچنا بند کر دیں گے۔ اور پھر کیا ہوگا کہ آپ جو دنیا جس کے پیچھے آج آپ پڑے ہوئے ہیں، کوئی ڈگری لینا چاہ رہے ہیں، کوئی انکم کمانا چاہ رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو وٹ آر یور گولز، یہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہ سب آپ کے پاس آ جائے گا۔ بس کرنا کیا ہے، آخرت کو پہلے رکھنا ہے۔ کیسے رکھنا ہے؟ ہر کام میں سوچ لو یہاں اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ جو لوگ پیرنٹس بن چکے ہیں وہ لوگ بھی یہ دعا کرتے ہیں آپ کہ ہماری اولاد آگے سے اچھی بنے، اور ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ جو ینگ جنریشن ابھی پیرنٹس بنی ہے، جن زی جنہیں ہم کہیں گے کہ ہم جو یہ پیرنٹس بنے ہیں، ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ غصہ کر جاتے ہیں بچوں پہ، ہاں اللہ آپ سے کیا چاہ رہا ہے، بچے تو معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہ رہا ہے یہاں پہ۔ کبھی آپ کو اپنے بچے پہ غصہ آ گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سمپلی اس کو پیار سے ڈیل کرنا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اچھا جی ہماری اپنی اولاد ہے، چلو جیسے مرضی ٹریٹ کرو۔ نہیں، آپ کی اپنی اولاد ضرور ہے، لیکن آپ کو یہ اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس۔ اتنے لوگ بے اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیسے اپنی اولاد پہ غصہ کر کے چلے جاتے ہیں؟ اتنی باتیں ہم اپنے بچوں کو بول جاتے ہیں، پھر وہی ان کے مائنڈ میں چلتی ہیں، اور وہی چیزیں وہ لے کے آگے ان کی اپ برنگنگ ہوتی ہے، وہ معاشرے میں وہی کردار پھر ادا کرتے ہیں۔ پھر آپ سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ ہم نے ایسا کیا کر دیا کہ ہماری اولاد ایسی نکل آئی۔ تو ہر چیز گھر سے شروع ہوتی ہے۔ احساس کمتری ہو، کسی کو سپریس کرنا ہو، یہ جو بچے بلی کرتے ہیں آج کل آپ اسکولس میں دیکھتے ہیں، اس کے اندر سب سے بڑا کردار ماں باپ کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کے اوپر نو ہاؤ نہیں رکھتے، کیونکہ وہ ان بچوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ان کی بانڈنگ نہیں ہوتی، وہ اٹینشن پانے کے لیے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، اور پھر آگے وہ ان کی ایسی گندی پرسنالٹی بگڑ کے رکھ جاتی ہے کہ دے آر لاسٹ۔ یا پیرنٹس محبت میں ان کو سب چیزیں پرووائڈ کریں گے، نہیں پرووائڈ کریں گے تو وہ نہیں پرووائڈ کریں گے اپنی ایک فکر، اپنی توجہ جو ان کو سیدھے راہ پہ لے جا سکے۔ خیر یہ تو ایک بہت ہی آفٹر ٹاپک بات ہو جائے گی، لیکن بات سمپل سی ہے کہ یہاں صرف عبادت کی میں بات کے لحاظ سے نہیں کہہ رہی کہ اللہ وہاں آپ سے کیا چاہتا ہے، ہر چیز میں اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ آپ کے گھر میں ایک پیس آف پیپر گر گیا ہے، آپ نے اللہ مجھ سے یہ کیا چاہ رہا ہے، یہ گند ہے، میں اٹھاؤں، اللہ کو صفائی پسند ہے، سمپل از دیٹ۔ تو جو بھی چیزیں اللہ رب العزت آپ سے چاہ رہے ہیں، بس وہ اس کام کو آپ فالو کرتے رہیں، اور اس طریقے سے آپ آخرت پر فوکس کر سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ یہ سمپل سا رول اب ہر کوئی امپلیمنٹ کرے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں بھی اس کو اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کروں، کیونکہ ہم لوگ پرفیکٹ نہیں ہیں، یہ آن گوئنگ ایسی جنگ ہے جو ہمارے مرتے دم تک چلنی ہے، اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ دوبارہ کبھی بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔